بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جو بیان جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان نے تعلقات میں ایک نئے باب کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ کافی لمبی کشیدگی کے بعد تقریباً 3.5 سال بعد صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور کئی مرتبہ ان کو اور دیگر افغان رہنماؤں کو دعوت ملی تھی، لیکن تعلقات کی خرابی کی وجہ سے یہ دورہ نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ صدر اشرف غنی کا دورہ ہوا اور اس سے چند ماہ پہلے کئی اعلیٰ سطحی اور دورے بھی ہوئے ہیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے، دورے کی اہمیت پہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کابل میں پاکستان کے سابق سفیر قاضی ہمایون صاحب ہے، شکریہ آپ کا قاضی صاحب۔ قاضی صاحب کے ساتھ افغان تجزیہ نگار ہے ذاکر جلالی، آپ کا بھی شکریہ۔ قاضی صاحب، آپ سے پہلا سوال، سادہ سا سوال، کہ آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے صدر اشرف غنی صاحب کے دورے کی؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دورے کی اہمیت اس ضمن میں دیکھیں کہ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ امریکنوں نے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن پچھلے سال سے شروع کر دی ہے، تو جو انہوں نے حکومت بٹھائی ہوئی ہے کابل میں اس کو ٹوٹلی مارجنلائز کر دیا ہے، وہ ان کی امپورٹنس وہ رہی نہیں ہے۔ اور جو اشرف غنی صاحب کے پیرانہ ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہے یا چاہے وہ امریکہ میں ہے، تو وہ وہاں سے امریکہ والے موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ 18 سال چلی ہے اور تھرو یوز آف فورس ہم اس ایشو کو سیٹل نہیں کر سکے، تو یہ میں نہیں کر سکتا کہ 10 سال جو مجھے جرنیل بات کرتے ہیں اس کے مطابق 10 سال اور چلتی رہے گی، یہ مجھ سے اور فوجی بھی مانگیں گے، اسلحہ بھی مانگیں گے اور پیسے۔ اور امریکہ نے آلریڈی، اب کل اخبار میں نکلا تھا کہ $800 بلین، تو باقی ذرائع یہ کہتے ہیں کوئی $1 ٹریلین کے قریب وہ خرچ ہو کہ ہڈن خرچے بھی بہت ہیں۔ ابھی جو انہوں نے فورسز وڈرا کر لیے ہیں اس کے باوجود $50 بلین کا سالانہ خرچہ ہے، اور اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ جس چیز کے لیے وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ تو حاصل نہیں ہو رہی، تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی اس کو، اس پہ تو آ جائیں گے نا بعد میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دور آپ نے میں آ رہا ہوں نا اس پہ کہ اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ غنی صاحب کی کیا پوزیشن رہتی ہے۔ اچھا، غنی صاحب کی اپنی پوزیشن ادھر کیا ہے؟ وہاں ایک چیف ایگزیکٹو ہے جو کہ لیگلائز نہیں ہوئے، پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کرنا تھا ان کو لیگلائز کرنے کی، جو کہ جان کیری آئے اور اشرف غنی کو تقسیم وہ نہیں کر رہے تھے، تو پرانی ہو گئی، تو نہیں پرانی ہو گئی، مطلب کابل کے اپنے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر سچویشن تو یہ اس لیے آئے کہ اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا سپورٹ لینے کے لیے پاکستان سے۔ کس طرح سپورٹ؟ مثلا کہ انتخابات میں سپورٹ، یا وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ طالبان کو آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ انفلوئنس ہے چونکہ ان کے لوگ یہاں ہیں، لیکن ہم کنٹرول نہیں کرتے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کا یہ مسئلہ 40 سال سے چل رہا ہے، جی، افغان لیڈروں نے کبھی پاکستان کی بات مانی ہے؟ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ انہوں نے ہماری بات مان لی ہو حکومت کے لیول پہ۔ حکمت یار صاحب کے پاس اب چارہ صاحب گئے کہ کابل کو راکٹ نہیں کرو، نہیں مانے۔ یہ تو میں اس ڈیلیگیشن میں تھا، میں اس ڈی جی افغانستان تھا۔ تو جنرلی افغان بڑے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے، آپ جا کے بات کر سکتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ کوئی باہر کے نہیں ہیں، لیکن ان کا اپنے ایک تھنکنگ ہے تو اس کے مطابق جاتے ہیں۔ طالبان نے نہیں مانی نا بات، ہم نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ بدھا کو مت آپ بم کرے، ہاں، ہم نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ اسامہ بن لادن کو دے دے، وہ دونوں وقتوں میں انہوں نے مانا نہیں۔ تو اس کا ایک جینیٹک فیکٹر ہے، ان کا ایک انڈیپینڈنٹ طبیعت ہے، اور وہ اگر خود سمجھے کہ کرنا کسی کے کہنے پہ وہ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی وہ نہیں مانیں گے کہ وہ یہ سچویشن نہیں ارائز کرنا چاہتے کہ پاکستان کے کہنے پہ افغان نے یہ کام کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ صحیح، تو ان کی ہسٹری بھی دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، ذاکر جلالی سے سنتے ہیں کہ ایک افغان کی حیثیت سے قاضی صاحب نے، چلو قاضی صاحب کا موقف ہے کہ اشرف غنی صاحب
قاضی صاحب کی نظر میں مارجنلائز ہوئے تھے, کارنر ہوئے ہیں, الگ تلگ ہوئے ہیں, آئسولیٹ ہوئے ہیں, آپ کی کیا ہے کہ کیوں انہوں نے پاکستان کا ابھی دورہ کیا ہوگا؟ کیونکہ 3.5 سال میں ہوا ہے, بار بار سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی دعوت دی ہے, پھر پاکستانیوں کو شکایت تھی کہ عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے, پھر 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی گئے ہیں گزشتہ 8-9 ماہ میں, اور وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا. یہ کیا آپ کے خیال میں اچانک ہوا ہوگا؟ تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں 2 بات مہم ہے. ایک یہ کہ سپٹمبر میں ہم افغانستان میں الیکشن ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس لیے بھی اشرف غنی صاحب کے لیے یہ پاکستان کے سپورٹ ان کے خیال میں ضروری ہے. کیونکہ لیکن پاکستان کس طرح الیکشن میں سپورٹ کر سکتا ہے, کس طرح؟ میں آؤں گا اس پہ. کیونکہ اشرف غنی صاحب کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بہت انفلوئنس ہے افغان پالیٹکس میں, اگر وہ طالبان ہے یا کیا ادر فورسز ہے افغان پالیٹکس میں, پاکستان کا انفلوئنس ہے. فار ایگزامپل یہ پیس پروسیس میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ طالبان ان کے ساتھ بٹھائے جائے. جیسے اس نے آج بتایا کہ there is a strong interdependency between طالبان and پاکستان. اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پریزیڈنٹ اشرف غنی کو وہ دے سکتے ہیں جو اس کا ایکسپیکٹیشن ہے, جو اشرف غنی صاحب کے ایکسپیکٹیشن ہے کہ طالبان کو لائے جائے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اکتوبر سے امریکنز اور طالبان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. تو اس بات چیت میں افغان حکومت کے حیثیت یعنی اس کا پوزیشن معلوم نہیں, اور جیسے قاضی صاحب نے بتایا مارجنلائز ہو گئی, اور اس مارجنلائزیشن کی وجہ سے افغان حکومت اور امریکنز کے درمیان تعلقات میں بہت کشیدگی آئی. آپ کو پتہ ہوگا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کرٹیسائز کی خلیجات کے پروسیس. اچھا, یہاں ایک سوال, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب صدر اشرف غنی صاحب کو توقع ہے کہ پاکستان پیس پروسیس میں یا افغان طالبان کو بٹھانے میں مدد, کیا پاکستان یہ کام کر سکتا ہے یا پاکستان کی ذمہ داری ہے یہ طالبان کو بٹھانا؟ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ اشرف غنی پاکستان کے آنے سے وہ چاہتا ہے کہ دنیا کو دکھائے اور افغان قوم کو دکھائے کہ یہ اصل میں یہ پاکستان ہے کہ ہمارے خلاف جنگ لڑ رہے, یہ طالبان نہیں. طالبان کوئی خود مختار کوئی مستقل فورس نہیں, یہ پاکستان ہے. تو میں پاکستان جا کر کے اس کے ساتھ بات چیت کروں گا تاکہ وہ طالبان میرے ساتھ بٹھائے جائے. ایک تو یہ کہ اس طریقے سے پریزیڈنٹ اشرف غنی طالبان کی جو لیجیٹیمیسی ہے افغان سوسائٹی میں اس کو ڈی لیجیٹیمائز کریں گے, ایک یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے سے پریزیڈنٹ اشرف غنی یہ مارجنلائزیشن کو حل کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسکو پروسیس سٹارٹ ہو گئی, طالبان مسکو گئے, طالبان کے ہائی لیول ڈیلیگیشن چائنا گئی, ایران گئی. تو ان ملکوں میں یہ اہم ملکوں طالبان کو ویلکم کیا. اس لیے ابھی پریزیڈنٹ اشرف غنی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی پاکستان کے جیسے ایک دوست ہے, ایک پڑوسی ہے کہ جو ہم چاہتا ہے وہ ہم مجھے دے سکتا ہے. ٹھیک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مقاصد ان کے ذہن میں تھے, ان کے مقاصد کا حصول صدر اشرف غنی صاحب کے یا ان کے ادارے کی طرف وہ حاصل کیے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ I think there has been a misunderstanding or misconception with regard to Pakistan's role in Afghanistan even since 2001. افغان گورنمنٹ سمجھتا ہے کہ پاکستان یعنی طالبان is بالکل a force in the hand of Pakistan. They can bring him into the table of negotiation. They can do that. They did that in Mari 2015. مجھے یاد ہے. لیکن I think Pakistan has influence. Pakistan can motivate Taliban. It can encourage Taliban to talk to the Afghan government. But what Afghan government expect from Pakistan, I don't think Pakistan can do that, or I don't think Pakistan will do that, even if Pakistan can do that. ٹھیک. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اس کے پاس بعد میں آئیں گے. قاضی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ
پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ چلو آپ نے کہا کہ وہ مرجنلائز ہے، لیکن اس دورے سے، کیونکہ پاکستان ہی بھی چاہتا تھا کہ مذاکرات کا سلسلہ ہو اور بحال ہوتا، کیونکہ نہیں ہو رہے تھے. یہ جو میں نے کہا کہ یہاں جب ہم بات کرتے فورن آفس کے لوگوں سے تو ان کو گلا تھا کہ عمران خان صاحب نے دیکھو 26 جولائی کو 25 جولائی کے انتخابات کے بعد، ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس نے آفر کیا تھا اور جنگ کے حوالے سے کہ افغانستان میں امن ہو جائے. پھر بار بار لیکن حتیٰ کہ وہ جو ایپس بنا ہے اس کا بھی جواب نہیں آ رہا تھا. تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ابھی اس کا؟ دیکھیں، پاکستان کا ہمیشہ اپروچ افغانستان کے ایشو پہ اور وہاں پیس اور اسٹیبلٹی پہ پازیٹیو رہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کوئی بھی منفی پوزیشن لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جب بھی ہمارے پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی افغان پریزیڈنٹ سے بات ہو تو وہ ہمیشہ اگر وہ اس کو بلائیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ بات چیت تو ہونی چاہیے تاکہ وہ پرسیپشنز تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں نا جی، کہ اس میں پاکستان شوڈ آلویز لک پازیٹیو انٹرنیشنلی اینڈ ریجنلی اینڈ بائیلیٹرلی. ٹھیک ہے جی، کہ ہم اس مسئلے کا حل چاہے. بدی یہ 40 سال سے افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں. ہمارے 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں 2-2.5 ملین ابھی بھی ان کے ریفیوجیز ہیں. تو اس کا تو ڈیپ امپیکٹ ہم پہ ہے اور کسی نیبرنگ کنٹری پہ. تو یہ جو جلالی صاحب نے کہا کہ وہاں پر ایک مس پرسیپشن یا جو بھی ہے افغانستان میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ کے پیچھے تو پاکستان ہے، تو ہمیں کچھ فائدہ ہے اس کا؟ میں بتاؤں نا جی، چونکہ دیکھیں غنی صاحب جو ہیں ہی از سن آف دا سوئل بٹ ہی از اے میجر ڈائسپورا. ساری زندگی تو انہوں نے ورلڈ بینک میں گزاری ہے، تو وہ ٹھپا وہ نہیں رکھتے جو کہ ایک بتیار ہے یا عبداللہ ہے یا اور باقی لیڈرز افغانستان میں جو جہاد میں تھے یا اس کے بعد افغانستان کے اندر رہے ہیں. ان کی پوزیشن مچ سٹرونگر ہے، یہ تو ویک پوزیشن پہ ہے. تو اس لیے چونکہ افغانستان کا صدر ہے تو اس میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، اس وقت سیٹ پہ تو بیٹھا ہوا ہے. لیکن غنی صاحب جو ہیں یا ان کے باقی جو لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں جو پچھلے 17 سال سے پالیسی، کارزئی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، وہ ڈیلیور تو نہیں کر سکے. امریکہ نے 800 بلین یا 1 ٹریلین ڈالر خرچ کے 3 لاکھ لوگوں کی فوج اور پولیس بنائی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور ایک ریگ ٹیگ آرمی طالبان کی جو ہے وہ 50% افغانستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ اس چیز کا آپ نوٹس نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں، اس پہ گفتگو بھی کریں گے. پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے اور ہمارے جو نئے مہمان ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ نگار، اس سے پوچھتے ہیں کہ کل جب صدر اشرف غنی صاحب اسلام آباد میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلام اسٹریٹجک اسٹڈیز میں وہ بول رہے تو اس نے کہا ہے کہ انگریزی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہی کہہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور طالبان ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں یا ایک دوسرے ان کی مجبوریاں ہیں. اور اس نے کہا کہ وی نیڈ ٹو ریکگنائز دس اس کو تسلیم کریں اور تعاون کرتے ہیں کہ کنفلکٹ ختم ہو جائے، آگے بڑھنا چاہیے. اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کی حکومت کی جو پہلی ایک پالیسی ہوتی تھی جو پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ طالبان کو نکالو اور اس کو ان کے خلاف ایکشن لو. نواز شریف صاحب نے بھی آپ کو یاد ہو تو یہ بات کی تھی واشنگٹن میں کہ ایک وقت پہ ہم 2 کام نہیں کر سکتے کہ اس کو مارو بھی اور اس کو اس پہ بھی لے. یہ اس وقت میرے خیال میں سرتاج عزیز صاحب نے بھی کہا. اچھا اس نے بھی کہا. ہاں دونوں نے کہا. آپ کے خیال میں یہ والا جو کل شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں اور کافی ڈپلومیٹس اور سابق ریٹائرڈ جنرلز، یہ مثبت کیا ہے اس نے، منفی ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ، اور پھر مجھے تھوڑا لیٹ ہونا کوئی مسئلہ ٹریفک کی وجہ سے. اینی ہاؤ، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ مرکزی نقطہ ہے اور یہ میں اس کو ایک حقیقت پسندانہ اپروچ اس کو کہہ سکتا ہوں. یہی گراؤنڈ ریئلٹی پہلے بھی موجود تھی لیکن اس کی ریکگنیشن نہیں تھی.
جی ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ پہلے تو طالبان کو مارنا تھا اور ان کو ڈیفیٹ دینا تھا. اب طالبان کو گلے لگانا ہے اور ان کے ساتھ دوستی اور امن لانا ہے. اب دو چیزیں مختلف ہو گئی. پہلے پاکستان کو کہتے آپ ان کے خلاف جنگ ڈکلیئر کریں کہ جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں. اب پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سے بات چیت پر تیار کریں تاکہ ہمارے ساتھ میز پر بیٹھے اور بات چیت تو کون جیتا کون ہارا وہ موقع نہیں. میرے خیال میں کہ جو حقیقت اینڈ گیم ہو رہا ہے نا, یہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے, تو یہ ٹرانزیشن میں اینڈ گیم کی طرف اب چیزیں ویزیبل شروع ہو جاتی ہے. آپ کو انجام نظر آتا ہے, آپ کو ایک حقیقت نظر آتی ہے, آپ کو ایک نتیجے پر پہنچ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کو رائٹنگ آن دا وال سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ پہلے آپ بلیم گیم سے کام چلا سکتے تھے, ٹھیک ہے, وہ سیلیبل تھا افغان ڈائسفورا میں یا افغان کی حکومت میں, یا وہاں پر جو پرسیپشن ہے وہ کریٹ کر سکتے تھے. لیکن اب کچھ حقیقتیں اس طرح کھل گئی کہ جس نے یہ جنگ شروع کیا تھا اور جو یہ جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے 2 سپتمبر سے پہلے, وہ خود سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہے. اور ان کی حقیقت وہاں پر پمپیو صاحب ابھی آئے تھے اور اس نے بھی واضح کر دی کہ ہم تو طالبان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نکلنے والے ہیں. اب نکلنے والے ہیں لیکن ہم نے ان کو ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہے, صرف اتنی سی بات ہے. دوسری بات آپ نے یہ بھی دیکھا, زلمے خلیلزاد نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہم ایگریمنٹ پر پہنچ چکے ہیں, ڈرافٹ ہے. جی اچھا, ڈرافٹ مینز ہے کہ اس کے سارے پوائنٹ پر ایگریڈ ہے لیکن دستخط نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت جو موجودہ ہے اشرف غنی کی, اس کو امریکہ نے بھی کافی حد تک بائی پاس کیا, جس سے یہ فرسٹریٹ بھی ہوا اور آئسولیٹ بھی ہوا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر یہ جو بلیم گیم رکھا ہے, تو اس وقت پاکستان نے ایک انٹرم گورنمنٹ کی بات کی تھی, لیکن وہ انٹرم گورنمنٹ کی بات افغانستان کے حکومت پر بری لگی تھی. اور پھر پاکستان نے کہا کہ نہیں, ہم نے تو اس کنٹیسٹ میں نہیں کہا تھا, اس کنٹیسٹ میں کہا تھا. لیکن اب تو افغانستان کے اپوزیشن پارٹیز دو چیزیں اس پر ایگریڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن فورسز کا انخلا بڑا ضروری ہے, اور دوسری بات ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو یہ جو حقیقت ہے یہ اشرف غنی پر کھل گئی ہے, اور اس حقیقت کی ایک چابی پاکستان کے پاس ہے. اچھا, اب یہی یہاں سوال ہی کرتا ہوں. چابی آپ نے کہا پاکستان کے پاس ہے, ان کے موقف میں تبدیلی آ رہی ہے. تیسرا آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ ایک یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, قاضی صاحب کا بھی یہی ہے. اب ہمارا کیونکہ ایک فارمل انہوں نے ایک بات کی ہے, ہمارا کیا رسپانس پاکستان کا ہونا چاہیے؟ دیکھو, پاکستان کا تو صرف وہ ٹائم بدلتا ہے, ورنہ الفاظ وہی ہوتے ہیں کہ ہم افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھتے ہیں اور وہاں کے ترقی کو پاکستان کی ترقی سمجھتے ہیں. دونوں برادر ملک ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز ادھر سے باعزت طریقے سے چلے جائیں, اور ہم امن میں افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور کوآپریٹ کر رہے ہیں. ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہے جو پہلے بھی کہی جاتی تھی, اب بھی کہی. لیکن اب جو ایک حقیقت ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ جو مری موٹ ہوا, اسپیشلی جو اپوزیشن پارٹی آئے تقریباً 18 ڈفرینٹ گروپ سے, پھر اس میں 57-58 لگ بھگ نمائندے تھے, اور اس سے ایک حقیقت کھل گئی کہ پاکستان افغانستان کے معاملات میں اس کے پرامن حل میں یقینی طور پر ایک حیثیت بھی رکھتا ہے, اور اس حیثیت کو استعمال کرنا بھی چاہتا ہے, پرووائڈڈ افغانستان کے جو مختلف سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس چیز کو ریکگنائز کرے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے لے لے. تو پھر یہ کوآپریشن کا, اور یہ جو پرو ایکٹیو اینڈ پریگمیٹک اپروچ کی یہ بات کر رہے ہیں, تو پریگمیٹک اپروچ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کچھ گراؤنڈ لوز کر کے, اپنا فیس سیونگ کر کے, جس طریقے سے اپوزیشن نے خود کو ان لائن کر دیا, اس کو بھی خود کو ان لائن کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں اس میں پاکستان کو آپریٹ کر سکتا ہے. قاضی صاحب, ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شاید علامہ کا شعر ہے, مجھے پتہ نہیں کون سا, کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. تو کچھ یہ بھی بات ہے, تھوڑی سی ایسی باتیں بھی آپ رکھ لیے قاضی صاحب میں, صرف بڑا ڈائی ہارڈ نہیں آرام سے آپ سے سوال ہے کہ کیا
یہ افغان حکومت کا یہ مسلسل ایک مطالبہ رہا ہے، امریکیوں کا بھی رہا ہے کہ طالبان کو ان کے ساتھ بٹھائیں، بین الافغانی مذاکرات ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس دورے سے، یہ سوال بعد میں جلالی صاحب سے بھی وہ پوچھوں گا ان کا اپروچ بھی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اب اس دورے سے کیا طالبان کو کنونس کیا جا سکتا ہے یا طالبان خود افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ جو قطر میں بات چیت ہو رہی ہے اس میں کئی دفعہ میرے خیال سے ہماری طرف سے بیانات آئے ہیں کہ ہم جو ہو سکتا تھا ہم نے پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ وہ تو نہیں، وہ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے، میں تو بین الافغانی مذاکرات کی بات کر رہا ہوں نا۔ کیا مطلب کہ طالبان افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا جی، وہ دیکھیے افغان حکومت کو وہ کہتے ہیں کہ آپ پپٹ گورنمنٹ ہیں، آج امریکن فوجیں نکل جائیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بات بھی تو صحیح ہے نا، آپ کے اوپر $800 بلین، لیکن وہ طالبان بھی اب نہیں کہتے کہ پہلے وہ نکلے پھر ہم بات کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہمارے ساتھ نظام الاوقات دو، لیکن ایک متیار تو بین الافغانی مذاکرات کے اس میں آیا بیٹھ گیا نا کابل میں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، دیکھیں جی وہ دیکھیں جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے تو کسی ایک پارٹی کی ٹوٹل بات نہیں مانی جاتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اپنی میکسیملسٹ پوزیشن سے ریزنیبل پوزیشن پہ آئیں گے اینڈ دے فائنلی ہیو ٹو اگری ٹو اے فریم ورک، اور فریم ورک ایسا ہو کہ جو بھی وہاں پر پاور سینٹر اسٹیبلش ہو وہ سسٹینیبل ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ اگر امریکن جا رہے ہیں اور الیکشن ہونا ہے تو الیکشن میں کس نیوٹرل گورنمنٹ وہ ڈیمانڈ کریں گے؟ وہ غنی کے نیچے تو الیکشن نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہم میں سے یہ متفق ہوگا کہ طالبان غنی کے ہوتے ہوئے، اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے، اور غنی نے ایک اور وہاں کہا کہ ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس این اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ یہ تو طالبان کا ایک میجر مطالبہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی اسلامک کانسٹیٹیوشن۔ اچھا مختصر اب قاضی صاحب یہ بتائیے کہ جو کل بیان جاری ہوا وزیر اعظم آفس سے، اس میں جو شروع میں فرسٹ پیراگراف تھا وہ تھا کہ دونوں پاکستان اور افغانستان ایک نیا چیپٹر، نئے باب کھولنے پر ایگری کر گئے ہیں۔ یہ واقعی کھلے گا کہ نہیں اسی طرح بس ساری عمر جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بس ہمارے؟ نہیں دیکھو وہ تو کہتے ہیں نا دنیا امید پہ قائم ہے، تو امید تو ہم یہی رکھتے ہیں کہ اب پازیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے دیکھیں افغانستان میں یہ جنگ جدل سے ہمیں بہت نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے 2007 سے جس تک کہ ہم نے نارتھ وزیرستان کو کلیئر نہیں کیا تو کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ جتنا ٹیررزم ہوا ہے ساری دنیا نے، مطلب یہ سینٹر آف ٹیررزم ہو گیا۔ آپ کے دوستوں نے کتابیں لکھ دی، دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ پیسے کمانے کے لیے، میں نام نہیں لوں گا لیکن بہرحال سمجھے نا۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں فائدے کے، سوویٹس کے خلاف جنگ کرنا ایک اور بات تھی۔ افغانستان واز اے فرینڈلی کنٹری اینڈ دے آکیوپائڈ افغانستان ملیٹریلی، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا نا۔ تو اس پہ تو پاکستان نے امریکہ کے سٹینڈ سے پہلے سٹینڈ لیا۔ آغا شاہی صاحب نے پروٹیسٹ نوٹ دیا سوویٹ امبیسڈر کو، اس نے ریفیوز کیا، انہوں نے آرڈرز ایشو کیے کہ سوویٹ ایمبیسی کے کسی افسر کو فارن آفس میں ریسیو نہیں کیا جائے گا، ان کو امبیسڈر وڈرا کرنا پڑا۔ ہم نے سوویٹ یونین کے ساتھ ڈائیلاگ تھرو رومینیا کھول دی۔ دیکھیں پاکستان، سوویٹ یونین واز اے ویری پاورفل کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم، وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک سٹینڈ لیا۔ امریکہ تو 82 میں آیا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے تو 79 اکتوبر میں دسمبر میں یہ کام ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ پوزیشن لے لی۔ ٹھیک ہے جلالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور یہی سوال جو میں نے قاضی صاحب سے کیا ہے کہ آپ، کیونکہ سب سے جو بڑا چیلنج ابھی یہی بین الافغانی مذاکرات ہے یعنی کابل اور طالبان کے درمیان، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ دورہ ہوا ہے صدر اشرف غنی صاحب کا، واقعی اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے طالبان پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم بیٹھتے ہیں اپنی حکومت سے؟ اصل میں دو پوائنٹ آف ویوز ہے درکل مذاکرات کے، افغان مذاکرات کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ مذاکرات چل رہا ہے قطر میں، کل شروع ہونے ہیں، 29 میں 7th راؤنڈ آف ٹاکس ول اسٹارٹ، تو وہ جاری ہے۔ اور جیسے بریگیڈیئر صاحب said that they have agreed upon a draft، میرے خیال میں صرف وہ سگنیچر رہ گئی۔
So there is some developments in Qatar between Taliban and the United States. And Khalilzad said that we've overcome on first point of our agenda, and that is guarantee from طالبان سے کہ وہ افغانستان استعمال نہ ہو دہشت گردی. 2 points پہ agreement ہے. جی جی. And second point is this withdrawal. Taliban say that if the United States does not agree upon this point, whether withdrawal or timetable or schedule of its withdrawal, we cannot move forward towards Afghan negotiations, toward Bain-al-Afghani talks. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. If you put it aside, تھوڑا اردو بولے, انگریزی بہت زیادہ ہو گئی. بین الافغانی مذاکرات ابھی بھی جاری ہے. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر نومبر مسکو میں, پھر یہ دوسرے راؤنڈز آف ٹاک مسکو میں. حکومت تو اس میں نہیں ہے نجر علی صاحب. حکومت نہیں, لیکن حکومت کی نمائندگی تھی اس میں. افغان امبیسڈر مسکو میں, افغان امبیسڈر اس نے پیس کاؤنسل کے بھی لوگ وہ تھے, پیس کاؤنسل سے کریم خلیلی صاحب تھے وہاں پہ. نومبر میں عاجد الدین محمد وہ پیس کاؤنسل کا ڈپٹی ہے, وہ وہاں پر موجود تھا. وہ تو ذاتی حیثیت سے کیا تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ دس از افغان, ایٹ لیسٹ دس از بین الافغانی مذاکرات. کیوں میرے خیال میں بین الافغانی مذاکرات کے حتمی اور لازمی معنی یہ نہیں کہ حتماً وہاں پر اشرف غنی صاحب بیٹا ہوگا. میرے خیال میں وی ہیو ٹو ویٹ. ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا قطر میں طالبان اور امریکن کے مذاکرات میں. اور یہ 7th round, I think it's very important. It's very critical. As the different sources said that it's very critical. We will see whether it will continue or it will لیکن آپ جو ہے, آپ کو بھی جب یہ 20 اور 21 اپریل کو بین الافغانی مذاکرات کا ایک سلسلہ ہونا تھا قطر میں, آپ بھی اس میں نام لسٹ میں نے دیکھا تھا کہ آپ بھی اس میں, آپ کو بھی دعوت ملی ہے. تو کیا ہو رہا ہے اندر, یعنی کچھ, کیونکہ کافی دنوں سے زلمے خلیلزاد صاحب ابھی مذاکرات سے پہلے کافی دنوں سے قطر میں ہے, کل تو وہ ازبکستان میں تھے پرسوں 2 دن, لیکن کیا ہے کابل میں, آپ کی کیا معلومات ہے کہ معاملات کہاں تک پہنچے؟ کہ بین الافغانی مذاکرات کے ایک اہم ممبر فارمر پریزیڈنٹ حامد کرزئی ہے. جی, ہم نے اس کے ساتھ ملاقات تھی پاکستان آنے سے پہلے. حامد کرزئی واز ویری ہوپ فل. اس کا نظر یہ تھا کہ اس کی ملاقات ہوئے ملا برادر کے ساتھ مسکو میں. سو ہی واز ویری ہوپ فل. ہی سیڈ, ملا برادر سیڈ وی آر ریڈی فار سیز فائر بٹ ناٹ فار شارٹ ٹرم سیز فائر. جنگ بندی کے لیے راضی ہے, جنگ بندی کے لیے راضی ہے, لیکن مجھے اجازت دیتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے مذاکرات ایک منطقی انجام تک پہنچا, پھر ہم بات کریں گے افغانیوں کے ساتھ. ایون افغان گورنمنٹ ان کے حصہ ہو سکتا ہے. آئی وانٹ ٹو کلیریفائی ون پوائنٹ. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ طالبان آئیں گے اور اشرف غنی صاحب کے حکومت کے پارٹ بنے گا, میرے خیال میں اٹ از امپاسبل. ایز فار ایز وی نو طالبان مائنڈ سیٹ, اٹس امپاسبل. یعنی طالبان اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہیں بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو دس گورنمنٹ. ٹھیک. طالبان کے مائنڈ سیٹ میں کچھ چینجز آ گئی یہ قطر کے ٹاکس میں اپریل میں. تو طالبان کے اسٹیٹمنٹ میں آئی تھی کہ ہم یعنی وی ڈو ناٹ ریفیوز اینی پارٹیسپیشن فرام افغان گورنمنٹ. اس میں تو جانا تھا نا, وہ تو لسٹ پہ مسئلہ ہوا. if they participate in their personal capacity we do not have any objection. so میرے خیال میں افغان گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, لیکن بحیث حکومت نہیں, صرف بحیث افراد they can participate and I think they can play a role there. At least. اچھا, طالبان کیوں ڈرتے ہیں کہ افغان حکومت کے لوگ اپنے پوزیشن سے اس میں کیا خوف ہے؟ میرے خیال میں طالبان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر ہم امریکنز کے ساتھ بات چیت سے پہلے افغان حکومت کے ساتھ بات کریں تو پھر امریکنز ول سے that this is an internal conflict. You do your job. It is between you people. We just mediate. Taliban are trying to tell the United States that you are not a mediator. You are part of this conflict. You are occupier of the country. You are occupier. You sit with us. We will talk. After that, we will talk with the Afghans. آپ کو یاد ہوگا ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ we are not imposing Islamic Emirat. What they have during their rule in Afghanistan. They said we are not imposing any type of government on Afghan people. یہ افغانوں کا ایشو ہے. They will sit together. They will agree upon a government, any sort of government. If they agree, we are ready to accept that. ٹھیک. That's why وقفے پہ جاتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے.
پروگرام میں دوبارہ حاضر ہے۔ بریگیڈیئر صاحب ذرا اپنا دفاعی وہ نظریات ہمارے ساتھ شریک کرے کہ طالبان اب چونکہ یہاں بھی ایک اطمینان اور امید ہے کہ جو 7واں دور جو کل سے 29 جون سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کو انہوں نے بھی کہا کہ اہم ہے، پھر ابھی جو امریکی وزیر خارجہ گئے تھے کابل، اس نے کہا کہ 1 سپٹمبر سے پہلے شاید کچھ طالبان سے معاملات ہو۔ یہ جو طالبان کے ہزاروں فائٹرز ہیں، جنگجو ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور 50% کا تقریباً علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے، کیسے یہ لوگ کہاں جائیں گے، کیسے یہ ابزارب ہوں گے وہاں سوسائٹی میں، کیا کس طریقے سے ہوگا سلسلہ؟ دیکھ لو، ہم اس کو اسٹریٹجک پاس کہتے ہیں، اور اسٹریٹجک پاس جب آ جاتا ہے نا تو اس میں آپ پھر ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو سیٹل کرتے ہیں۔ اب یہ قدرتی طور پر ایک آ چکا ہے کہ ایک طرف پر تو اشرف غنی کی حکومت اب صرف کورٹ کے آرڈر پر چل رہا ہے، باقی اس کی جو کنسٹیٹیوشن میں جو حد ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ 22 مئی کو تو بائی اٹ سیلف ٹائم ایسا آ چکا ہے کہ ایک ٹرانزیشن یا اسٹریٹجک پاز آ چکا ہے۔ تو اس میں ایک تو نیچرلی بھی بنتا ہے کہ کوئی انٹرم سیٹ اپ ہوگا، اور دوسرا موقع بھی ایسا ملا ہوا ہے کہ اشرف غنی زیادہ اپنے مطلب ہے کہ پنجے نہیں گاڑ سکتا کہ بھائی میں نے تو رہنا، اس لیے کہ اس کا لیگل ٹرم ختم ہو چکا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فورس ان دا اسپینڈنگ تقریباً وہ اپنے جو اس کے اقتدار کے آخری اس پر پہنچ چکے ہیں۔ اب جو سوال آپ نے کیا کہ کس طریقے سے ہوگا، دیکھ لو افغانستان کے ڈائنامکس کو اگر ہم جیو اسٹریٹجک یا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف امریکن فورسز یا نیٹو فورسز نہیں ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا سیکیورٹی اپریٹس افغانستان کا اپنا بھی ہے، جو 2,50,000 پولیس اور باقی پیراملٹری اور سب ملا کر ہے۔ یہ بہت بڑا فورس ہے افغانستان کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر وار لارڈز بھی ہیں اور وہاں پر ملیشیاز بھی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی بھی ہے، وہاں پر احرار بھی ہے، وہاں پر داعش بھی ہے، اور وہاں پر مختلف اس قسم کے دھڑے بھی ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نکال سکتے ہیں لیکن ایک چیز کو آپ نہیں نکال سکتے، اور وہ ہے انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز، کیونکہ وہاں پر شیٹرڈ زون تھا، شیٹرڈ زون میں سارے آ چکے ہیں، ادھر را بھی ہے، ادھر موساد بھی ہے، ادھر CIA بھی ہے، ادھر سب کچھ سارے یہ موجود ہے۔ وہ انفولڈ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ویزیبل نہیں ہے، اور وہ ایک گیم سپوائلر کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے وہ حکومتیں اپنے مفادات کے لیے، اور ایک قسم کا اگر کیا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اتنی زیادہ چیلنجز بتائے ہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ واضح ہو۔ اب کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، اور اس ذمہ داری کے لیے ایک میکینزم تیار کرنا ہوگا۔ وہ میکینزم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو خارجی فوجیں ہیں ان کا نکلنا ہوگا، ان کو سیف پیسج دینا ہوگا، اور وہ سیف پیسج کے لیے ضروری ہے کہ اس دوران ان پر کوئی حملہ نہ ہو، کوئی ایسے، تاکہ ان کو بہانہ نہ مل جائے پیچھے رہنے کا، تاکہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ نکل سکے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کے اپنے اس سیکیورٹی اپریٹس کو، اور جو طالبان کا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے، ان کو بحال کرانا ہوگا، ان کو کنٹرول کرانا ہوگا، تاکہ جو بھی جنگ بندی ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملیشیاز ہیں اس کو ڈسارم کرنا ہوگا، تاکہ یہ تو ریگولر مطلب ہے کہ وہ ہے، لیکن ان کو ڈسارم کرانا ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہوگی کہ اس سارے میکینزم کو ان گیم سپوائلر سے کس طریقے سے بچانا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ریجنل کنٹریز کا کردار ہے وہ بھی اپنی طور پر ضروری ہے۔ دوسری طور پر جو انٹرا افغان گروپس ہیں ان کا اعتبار اور ان کا جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اسپیشلی جو نیبرز ہیں ان کا پازیٹیو کردار بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈی ویپنائزیشن کا ایک فیز آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو سوسائٹی میں اس کو سپورٹ کرنا، کیونکہ اتنے بڑے سیکیورٹی اپریٹس کے لیے پیسہ بھی چاہیے، تو انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہوگی تاکہ ان کے اکانومی کو، جو وار اکانومی ہے، اس کو سسٹین کیا جا سکے، تو پھر یہ سسٹینیبل پیس پروسیس ہوگا، ادروائز یہ نہیں۔ قاضی صاحب، یہ جو سسٹینیبل پیس پروسیس کا ذکر کرتے ہیں، ماضی میں جب روسی بھی چلے گئے، سوویت یونین، تو وہ جو آپس میں جو سویلین
سول وار جو آپ کیونکہ ابھی بھی افغان حکومت شامل نہیں ہے ڈائریکٹلی اس میں تو خدشات بھی ادھر ہے. کیا خیال ہے کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو بھی جائے تو کوئی دوبارہ وہی خدشات پرانے والا تو نہیں ہو سکتا ہے. ہاں دیکھیں اسی کو تو سسٹینیبل پاور شیئرنگ جو ہے سب سے اس کے بعد جب آپ اگری کر جائیں کہ جی فارن فورسز اس ٹائم پیریڈ میں وڈرا کریں گی اور فائنل وڈرال جیسے رشیا نے 89 میں فائنل وڈرا کر دیا تھا تو اس کے بعد پاور شیئرنگ کا ایشو ہے. تو جو یہاں پر پشاور کا معاہدہ ہوا تھا مجاہدین کے درمیان وہ معاہدہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اگر امپلیمنٹ ہو جاتا تو اتنی آپس میں جنگ جدل نہیں ہونا تھا. اور اس میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار صاحب کا رول تھا بڑا میجر اس میں. جو میں بات کرتا ہوں نا غنی صاحب کی آپ بات کرتے ہیں, غنی صاحب کا رول اب اچھی انگریزی تک رہ گیا ہے. میری بات کو شاید آپ سمجھ گئے سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے کہ آپ رول کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے جب تک انتخابات وہ رول ہے نا, پر سپریم کورٹ کو پتا ہے کہ اب اس کا رول اچھی انگریزی تک رہ گیا ہے اور اس نے شاید اپنا گھر جو واشنگٹن میں چھوڑ کے آیا ہے شاید اس کو صاف آف کروا لیا ہو کیونکہ اس کا کیا یاد رہتا ہے. ہی از اے ڈائسپورا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب طالبان کے لیے لیڈرشپ کے لیے جو قطر میں بیٹھی ہے اور ملا برادر جس نے جوائن کیا ہے ان کے لیے بہت اہم ایشو ہے جو ان کے لوکل کمانڈرز ہیں جو کہ اصلی جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں, مر تو وہ رہے ہیں, یہ تو قطر میں بیٹھے ہوئے. تو ان کا کیا ری ایکشن ہے اور آیا اس میں کوئی ایسے ڈائی ہارڈ گروپس ہیں جو کہیں کہ جی امریکہ سے مداحرت مت کریں, اگر آپ کریں گے تو ہم داعش کو جوائن کر لیں گے. یہ بھی ایک ایشو ہے نا. چلو ہاں یہ سوال ذرا جی علی صاحب سے میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے بعد مسائل اور مرحلے بہت ہیں اور مشکل مرحلہ ہے, آسان کام نہیں. چند منٹ رہ گئے. ایک تو یہ بتاؤ جلالی صاحب, آپ کابل سے ابھی آئے ہیں, کہ وہاں یہ واقعی ایسے خدشات ہیں جس طرح کہ سول وار کا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور یہ جو کیونکہ آپ کو میں سنتا ہوں کابل ٹی وی ٹیلیویژن چینل پہ آپ تھوڑا سا ذرا فوکس بھی کرتے ہیں طالبان کے اس پہ, کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر پیس ڈیل ہوتی ہے تو کچھ لوگ جو بندوق والے ہیں وہ داعش کی طرف جا سکتے ہیں؟ I would disagree with some points as قاضی صاحب آپ اتفاق نہیں کرتے قاضی صاحب کے اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی حالات تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس حالات سے جب 90s سے ابھی ڈفرینٹ ہے. اس وقت احمد شاہ مسعود, حکمت یار, سیاف, یہ سارے تقریباً 7 جہادی گروپس تھے پشاور میں, 15 تھے ایران میں. تو یہ وہ ریزسٹنس وہ تقسیم تھی اس وقت میں. ابھی میرے خیال میں طالبان تھی اور حکمت یار تھی. حکمت یار نے جوائن کیا افغان گورنمنٹ, ابھی صرف طالبان رہ چکا ہے. جی اگلی جولائی عید الفطر میں جب یہ سیز فائر ہو گئی 3 دن گزشتہ سیز فائر جب ہو گئی تو آپ کا پتہ ہے کہ اس یعنی کوئی میجر ایشو نہیں ہوا اس میں. تو یہ انڈیکیٹر ہے اس لیے کہ طالبان کے ساتھ ہے گراؤنڈ, اور اگر طالبان چاہتا ہے سیز فائر چاہتا ہے یا جنگ چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ حالات طالبان کے کنٹرول میں کافی حد تک ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ میرے خیال میں ابھی ریجنل کنٹریز بھی افغانستان میں سول وار کے بارے میں مثبت نظر نہیں ان کے. چائنا ہے, یہاں پر رشیا ہے, ایران ہے, پاکستان ہے. یہ 2015 کے بعد افغانستان میں تھوڑا سا گروپ اکٹھ ہو گئی داعش کے نام پہ. تو یہ چائنا کو یا رشیا کو خدشہ بن گئی کہ شاید یہ they may threaten the security of Russia, the security of China, even Iran. They may threaten them. So now I think these regional countries, they do not support any chaos, any civil war in Afghanistan. All of them, they support a unified Afghanistan. They support peace process in Afghanistan. یہ مسکو پروسیس اسٹارٹ ہو گئی تقریباً 2 ہفتے پہلے. ملا برادر طالبان کے لیڈر ڈپیوٹی یہ چائنا گئی. تو میرے خیال میں یہ ان دونوں کے درمیان تقریباً طالبان اور سارے ریجنل کنٹریز کے درمیان تعلقات ہے. اور یہ تلاش کرتے خصوصاً طالبان میرے خیال میں یہ تلاش کرتے کہ ان کے اعتماد حاصل کرے ان ممالک کی. یہ اور دوسرا پوائنٹ, there were some concerns that if Taliban reach into an agreement
some of their fighters, they may not agree with the leadership. ٹھیک I don't think- یہ تو آپ کے خیال میں یہ ہے خدشہ؟ I don't think اچھا، so. I آپ don't کے- agree with کہ that. جو I think there is a sort of اطاعت, a sort of مانتے ہیں بات کو اپنے لیڈر کی، مانتے ٹھیک ہیں ہے۔ بات لیڈرشپ کو، اس لیے I don't think. بریگیڈیئر صاحب نے کچھ کہنا، بس 1 منٹ رہ گیا ہے، مجھے کہا گیا کہ بس بہت مختصر سا میں ایگری کرتا ہوں کہ اس دفعہ اسٹیبلائزنگ فیکٹر جو نیبرز کا ہے، اور اسپیشلی 2 سپر پاورز چائنا اور رشیا کا، افغانستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ جو داعش ہے وہ سب کا دشمن ہے، طالبان کا بھی ہے، افغان گورنمنٹ کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کا بھی ہے، تو ان کے انیمیز ہر طرف ہوں گے، تو ان کے لیے ایک اسکارچ ارتھ پالیسی ہوگی، وہ نہیں رہ سکیں گے۔ اور تیسری بات، آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ طالبان کا جہاں پر نظریاتی کنٹرول ہے یا یکجہتی ہے، وہاں پر ان کے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان میں بھی اس نظریے کے ماتحت جو جنگ لڑ رہے ہیں، اتنا ہی ان کے اپنے لیڈرشپ پر اعتماد بھی ہے۔ وہاں ملا برادر ہو یا استانک زئی ہو یا کوئی بھی بات چیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے وہ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جس سے وہ روکتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ یہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ طاہر خان کو اجازت، اللہ حافظ۔